السلام علیکم۔ ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک وہ نماز ہے۔ اس لیکچر میں 100 سے ابو MCQs کو کور کریں گے۔ انتہائی امپورٹنٹ MCQs ہے، اس لیے اس لیکچر کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر لیکچر اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے کویسچن سے۔ MCQ سٹارٹ کرنے سے پہلے نماز کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتی چلوں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ایک فرض عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسلام کے دوسرے رکن کا نام بتائیں۔ نماز کس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً نماز عطا کی گئی؟ معراج کے موقع پر۔ 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم کب ہوا؟ 10 نبوی۔ شروع میں صرف 2 نمازیں فرض قرار دی گئیں اور وہ تھی فجر اور عصر۔ قرآن مجید میں کتنی بار نماز کا حکم آیا ہے؟ 700 مرتبہ۔ اسلام کا وہ کون سا رکن ہے جو کہ ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم سے ممیز کرتا ہے؟ نماز۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اوقات سکھانے، نماز کا طریقہ سکھایا تو دونوں۔ قیامت کے دن انسان کے حساب کے وقت پوچھا جانے والا پہلا سوال کون سا ہوگا؟ نماز۔ اللہ کے ماننے والوں پر کون سی بنیادی شرط عائد ہوتی ہیں؟ اللہ کو بغیر دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے تینوں۔ وضو میں کچھ عمل فرض ہوتے ہیں، نبی پاک کی سنت پر مشتمل عمل ہوتے ہیں، پسندیدہ عمل ہوتے ہیں جو کہ محتسب کہلاتے ہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے تینوں۔ قرآن مجید کے مطابق فرائض وضو کتنے ہیں؟ 4۔ سنت وضو کی تعداد کیا ہے؟ 14۔ درج ذیل میں سے کون سے وضو کے پسندیدہ یا مستحب عمل ہیں؟ سیدھے عضو سے وضو شروع کرنا اور گردن پر مسح کرنا، اونچی اور صاف جگہ پر بیٹھنا اور بغیر کسی کی مدد کے وضو کرنا، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے تینوں۔ وضو کے ناپسندیدہ عمل کیا کہلاتے ہیں؟ مکروہات۔ مکروہات وضو ہیں: سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتیں کرنا۔ اور اس کا صحیح آنسر ہے ڈی۔ فرائض وضو میں پورا چہرہ دھونے کے علاوہ درج ذیل میں سے اور کون سے فرائض آتے ہیں؟ دونوں بازو کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے تینوں۔ وضو 3 ہجری کو فرض ہوا۔ قرآن مجید کی کس سورت میں وضو کی فرضیت کا حکم آیا ہے؟ سورہ المائدہ۔ عربی زبان کے لفظ غسل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ درج ذیل میں سے کون سے فرائض غسل ہیں؟ پانی سے گلا صاف کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کم از کم ایک دفعہ پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے تینوں۔ غسل کس حالت میں فرض ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے تینوں، آپشن ڈی۔ اگر تم بیمار یا سفر پر ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پھر کچھ مٹی
زمین یا ریت سے ہاتھ رگڑ کر اپنا چہرہ اور ہاتھ صاف کر لیا کرو۔ اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ پاک کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کس عمل کی نشاندہی کر رہی ہے؟ تیمم۔ تیمم وضو کی جگہ پر کیا جا سکتا ہے، غسل کی جگہ پر کیا جا سکتا ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہے دونوں۔ جب باجماعت نماز کے لیے نمازی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں تو مؤذن اذان کے الفاظ دہراتا ہے، لیکن اس دفعہ اذان کے الفاظ دہراتے ہوئے نہ تو وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھتا ہے اور نہ ہی اپنے چہرے کو دائیں بائیں موڑتا ہے۔ یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ اقامت۔ روزانہ ادا کی جانے والی نمازیں مشتمل ہوتی ہیں کچھ فرائض پر، کچھ سنتوں پر، کچھ واجبات پر، کچھ نوافل پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سنت موقدہ سے کیا مراد ہے؟ وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ماں سوائے کسی ناگزیر وجہ کے۔ سنت غیر موقدہ سے کیا مراد ہے؟ وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کرتے تھے مگر کسی خاص وجہ کے بغیر چھوڑ بھی دیتے تھے۔ فرائض نماز میں درج ذیل ارکان نماز آتے ہیں: قیام، تکبیر تحریمہ، الفاتحہ، رکوع، سجود، تشہد، تسلیم، تینوں۔ اگر نماز کا کوئی فرض رکن ادا ہونے سے رہ جائے تو وہ پوری رکعت جس میں کوئی رکن ادا نہیں ہو سکا دوبارہ ادا کی جائے گی۔ کس فرض رکن کی ادائیگی سے پوری نماز دوبارہ ادا کی جائے گی؟ سجود۔ سجود نہیں بلکہ تکبیر تحریمہ سے، پہلی تکبیر جس سے نماز ہونے سے رہ جاتی ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے۔ نماز کی ہر رکعت مشتمل ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود اور قیدہ اخیرہ پر۔ ایک رکعت کے کتنے ارکان واجبات پر مشتمل ہوتے ہیں؟ اور اگر ان میں سے ایک بھی واجب رکن ادا ہونے سے رہ جائے تو پھر اس غلطی کی تلافی کے لیے سجدہ سہو ادا کیا جاتا ہے۔ 13 فرائض، 13 واجبات اور 20 سنت ارکان کے علاوہ ایک رکعت کے آخری جزو کا نام بتائیں۔ مستحب۔ باقاعدہ نماز کے آغاز سے پہلے جن شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے ان میں قبول اسلام، نیت باندھنا، صفائے جسم کو ڈھانپنا اور پاکیزگی، قبلہ رخ کرنا، مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا، تینوں۔ اس شخص کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو کہ باجماعت نہیں بلکہ اکیلا نماز ادا کرتا ہے؟ منفرد۔ ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے والے نمازی کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی۔ اذان میں مؤذن کتنی بار تکبیریں ادا کرتا ہے؟ 6۔ درج ذیل میں سے کون سی تسبیح رکوع میں ادا کی جاتی ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ نماز کے کس رکن کی ادائیگی کے وقت سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ادا کی جاتی ہے؟ سجود۔ کس نماز کے علاوہ ہر نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، نماز جنازہ، تینوں۔ حضرت بلال نے کس سے اذان کے الفاظ سیکھے تھے؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اذان کا حکم دیا ہے؟ سورہ المائدہ۔ کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نشہ کی حالت میں اذان ادا کرنے کی ممانعت کی ہے؟ سورۃ نساء۔ کس نماز کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے اضافی الفاظ ادا کیے جاتے ہیں؟ فجر۔ ایک نماز میں تکبیر تحریمہ کتنی بار ادا کی جاتی ہے؟ ایک بار۔ 2 سجدوں کے درمیان کچھ دیر کا قیام جو کہ واجب ہے کیا کہلاتا ہے؟ جلسہ۔ رکوع کے بعد کچھ دیر قیام جو کہ واجب ہے کیا کہلاتا ہے؟ قوما۔ نماز کے فرض رکن قضا سے کیا مراد ہے؟ نماز میں بیٹھنا۔ دوران نماز اشہد ان لا الہ
کے الفاظ ادا کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی کون سی انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ شہادت کی انگلی۔ درجن میں سے کون سا جزو نماز واجب ہے؟ التحیات، تہجد، تو یہ دونوں۔ نماز سلام پر ختم ہوتی ہے، سلام کتنی بار ادا کیا جاتا ہے؟ 2 بار۔ 5 فرض نمازوں کے کل فرائض کی تعداد کیا ہے؟ 17۔ باجماعت نماز ادائیگی کے لیے کم از کم کتنے نمازیوں کا ہونا ضروری ہے؟ 2۔ باجماعت نماز ادائیگی کو ایک اکیلے شخص کی نماز سے کتنی دفعہ بہتر قرار دیا گیا ہے؟ 27۔ تمام فرض نمازوں میں کتنی رکعتیں شامل ہیں؟ 48۔ نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ نماز میں بسم اللہ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ فرض کے لغوی معنی کیا ہے؟ ضروری، اہم، حکم، تینوں۔ تمام نمازوں میں سنت رکعتوں کی تعداد کیا ہے؟ 20۔ نماز کی وہ رکعت کیا کہلاتی ہے جو کہ اگر ادا کی جائے تو باعث ثواب ہے لیکن اگر ادا نہ کی جائے تو باعث گناہ نہیں؟ نفل۔ کون سی نماز سورج نکلنے سے پہلے اور پھوٹنے کے بعد ادا کی جاتی ہے؟ نماز چاشت۔ نماز عصر کب ادا کی جاتی ہے؟ جب ایک شخص کا سایہ اس کے قد سے 2 گنا ہو جاتا ہے۔ کس نماز کا وقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب دوپہر کے مقابلے میں ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جاتا ہے؟ ظہر۔ نماز مغرب کب ادا کی جاتی ہے؟ غروب آفتاب کے فوراً بعد۔ کس نماز کا وقت شام کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور پھوٹنے تک رہتا ہے؟ عشاء۔ نماز وتر نماز عشاء کا حصہ ہے، نماز وتر واجب ہے۔ صلاۃ وتر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ دعائے قنوت۔ نماز فجر میں فرضوں سے بیشتر پڑھی جانے والی 2 سنتیں موقدہ ہیں۔ صلاۃ ظہر کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 12۔ صلاۃ ظہر میں 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت، 2 نفل شامل ہیں۔ صلاۃ ظہر میں فرضوں سے بیشتر پڑھی جانے والی سنتیں موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے؟ موقدہ ہے۔ نماز ظہر میں فرضوں کے بعد پڑھی جانے والی 2 سنتوں کا درجہ کیا ہے؟ موقدہ۔ صلاۃ عصر 4 سنت اور 4 فرضوں کے ساتھ 8 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ فرضوں سے پہلے پڑھی جانے والی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ نماز مغرب میں شامل فرضوں کے بعد پڑھی جانے والی سنتوں کا درجہ کیا ہے؟ موقدہ ہے۔ نماز مغرب ڈیش رکعات پر مشتمل ہے؟ 7۔ صلاۃ عشاء کتنی رکعات پر مشتمل ہے؟ 17۔ صلاۃ عشاء 4 سنت اور 4 فرائض، 2 سنتوں اور 3 وتر پر اور 2 نوافل پر مشتمل ہے۔ عشاء میں فرضوں کے بعد پڑھی جانے والی 2 سنتیں موقدہ ہیں۔ اس نماز کو کیا کہتے ہیں جس میں امام قرات کرتا ہے؟ جوہری صلاۃ۔ وہ مقتدی جو مکمل نماز امام کے پیچھے ادا کرے کیا کہلاتا ہے؟ مدرک۔ وہ مقتدی کیا کہلاتا ہے جو کہ پہلی 1 یا 2 رکعتیں امام کے ساتھ ادا نہ کر سکا ہو بلکہ دوسری یا تیسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مسبوق۔ کس وقت پر ادائیگی نماز کی ممانعت ہے اس لیے اس وقت پڑھی جانے والی نماز مکروہ کہلاتی ہے؟ زوال کے وقت۔ زوال کے وقت کوئی نماز ادا نہیں کی جاتی، تلاوت قرآن مجید نہیں کی جاتی۔ نفلی نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ وہ کون سی نفلی نماز ہے جو کہ سورج طلوع ہونے کے وقت سے دن کے چوتھائی حصے تک ادا کی جا سکتی ہے؟ اشراق۔ کون سی نفلی نماز کا ثواب حج یا عمرہ کے برابر ہے؟ اشراق۔ نماز اشراق کا ثواب حج یا عمرہ کے برابر ہے۔
اس نفلی نماز کا نام بتائیں جو کہ اشراق کے بعد آدھے دن تک پڑھی جا سکتی ہے۔ چاشت۔ صلاۃ چاشت کی زیادہ سے زیادہ رکعتوں کی تعداد بتائیں جو کہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ 10۔ صلاۃ چاشت کی کم از کم رکعتوں کی تعداد 2۔ زوال کا وقت کیا ہے؟ چاشت کے بعد ظہر سے پہلے۔ نفلی نماز اوابین کب ادا کی جاتی ہے؟ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے۔ کون سی نفلی نماز آدھی رات سے لے کر اٹھنے تک ادا کی جا سکتی ہے؟ تہجد۔ تہجد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پاک کرنا، جاگ جانا اور نیند چھوڑ جانا۔ درجل میں سے کون سا بیان نماز تہجد کے بارے میں درست ہے؟ صلاۃ تہجد میں 4، 8 یا 12 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ تمام نفلی نمازوں میں سب سے پسندیدہ نفلی نماز تہجد ہے۔ A، B دونوں۔ کون سی نماز تمام نمازی ایک لائن میں صرف کھڑے کھڑے ادا کرتے ہیں؟ نماز جنازہ۔ صلاۃ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کس نماز میں نہ تو آیات قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی سجدہ ادا کیا جاتا ہے؟ صلاۃ جنازہ۔ صلاۃ جنازہ سے متعلق کون سا بیان درست ہے؟ اس میں 3 سنتیں ہوتی ہیں، ایک تکبیر ایک رکعت کے برابر ہوتی ہے، دونوں۔ صلاۃ جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ 4۔ قرآن مجید کی کس سورت میں صلاۃ جنازہ کا حکم دیا گیا ہے؟ سورۃ التوبہ۔ تکبیر تشریق کب پڑھی جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ ہجرت کے کس سال صلاۃ عیدین کا حکم ہوا؟ دوسرے۔ نماز عیدین 2 رکعات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں کل کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 18۔ مسلمانوں نے پہلی عید الفطر شوال کے مہینے میں 2 ہجری کو منائی۔ مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کب پہلی بار منائی؟ ذی الحج 2 ہجری کو۔ کس نماز میں 6 اضافی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ صلاۃ عیدین۔ صلاۃ جمعہ کب فرض ہوئی؟ ہجرت کے بعد۔ صلاۃ تراویح صلاۃ عشاء اور صلاۃ فجر کے درمیان پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ تراویح سنت موقدہ ہے۔ کس موقع پر صلاۃ خسوف ادا کی جاتی ہے؟ چاند گرہن۔ پہلی بار صلاۃ خسوف کب ادا کی گئی؟ 5 ہجری۔ بارش کی کمی کی صورت میں مسلمان ایک نفلی نماز ادا کرتے ہیں جس میں ان کے ہاتھ اوپر اور ہتھیلیاں زمین کی طرف ہوتی ہیں۔ یہ نماز کیا کہلاتی ہے؟ صلاۃ استسقاء۔ نفلی نماز صلاۃ استخارہ کس مقصد کے لیے ادا کی جاتی ہے؟ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی رضا جاننے کے لیے۔ کون سی نماز اپنی موجودہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے؟ صلاۃ حاجت۔ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے صلاۃ شکر ادا کرتا ہے۔ صلاۃ شکر ایک مستحب ہے۔ کس موقع پر مسلمانوں کو اپنی نمازوں کو مختصر کرنے کا حکم ہوا؟ دوران سفر۔ دوران سفر نماز مختصر کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ قصر۔ ایک مسلمان ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرضوں کی جگہ پر دوران سفر کتنی فرض رکعتیں ادا کرتا ہے؟ 2۔ وہ کون سی نماز ہے جس کی فرض رکعتوں میں قصر کی صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ فجر، مغرب، وتر۔ قصر نماز میں سنتیں ادا نہیں کی جاتی ماں سوائے فجر کی سنتوں کے۔ اگر نماز میں کوئی مسلمان نادانستہ طور پر غلطی کرے یا کچھ بھول جائے تو وہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ جو کس غلطی کی تلافی کرتا ہے؟ سجدہ سہو۔ سجدہ السہو سے مراد ہے بھول جانے کے 2 سجدے۔ نماز کے اس جز کا نام بتائے جو کہ اگر نماز میں ادا ہونے سے رہ جائے تو نماز دوبارہ ادا کی جائے گی۔ فرض۔ نماز کے اس جز کا نام بتائے جو اگر نماز میں ادا ہونے سے رہ جائے تو سجدہ سہو لازمی ہو جاتا ہے۔ واجب۔
نماز کے اس جز کا نام بتائیں جو کہ اگر غلطی سے نماز میں ادا ہونے سے رہ جائے تو نہ تو سجدہ سہو لازمی ہوتا ہے اور نہ ہی نماز کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ سنت۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جان لو کہ تمہارے فرائض میں سب سے بہترین فرض تمہاری نماز ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسلام کے کس رکن کو جنت کی چابی قرار دیا گیا ہے؟ نماز۔ صلاۃ کے لغوی معنی رحمت کی ہیں۔ نماز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان اعمال کی نشاندہی کرنا جن کا تعلق صرف انسان اور اللہ سے ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسلمانوں کی پہلی مسجد کا نام بتائے۔ مسجد قباء۔ کس رکن نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے؟ نماز کو۔ نماز کے بارے میں یہ کس نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ قرآنی آیات ہے۔ اہل جہنم سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی ہے تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید کی کس سورت میں یہ بیان آیا ہے؟ سورۃ المدثر۔ پہلی نماز جمعہ کے امام کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ کون سا بیان نماز جمعہ سے متعلق درست ہے؟ اس کی فرضیت کا حکم ہجرت سے قبل ہوا۔ امام کے علاوہ کم از کم کتنے اشخاص کی حاضری نماز جمعہ کے لیے ضروری ہے؟ 2۔ پہلی نماز جمعہ کہاں ادا کی گئی؟ مدینہ میں۔ نماز جمعہ میں موجود نمازیوں کی تعداد کیا تھی؟ 40۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں مسلمانوں نے پہلی نماز جمعہ کہاں ادا کی تھی؟ مسجد بنی سالم۔ دوران نماز ایک عمل تحلیل کہلاتا ہے۔ تحلیل سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ کہنا۔ نماز کے بعد نمازی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہتا ہے۔ یہ تسبیحات کیا کہلاتی ہیں؟ تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ ہجرت مدینہ کے بعد۔ پانچوں نمازوں کے کل فرض رکعت 17۔ پانچوں نمازوں کے کل سنت رکعت 20۔ تیمم کب فرض ہوا؟ 2 ہجری کو۔ تہجد کے لغوی معنی ہیں نیند کو توڑنا۔ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا؟ شب معراج۔ جہری نماز ہے جس میں امام بلند آواز سے قرأت کرے۔ ہزی نماز سے جس میں امام بلند آواز سے قرأت نہ کرے۔ جہری نمازوں کی تعداد 3۔ حسنی نمازوں کی تعداد 2۔ اسلام میں واجب نماز ہیں عیدین کی نماز، وتر دونوں۔ وتر کے معنی ہیں طاق۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما کی حالت میں ربنا لک الحمد کہنا کیا کہلاتا ہے؟ تمہید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کون سی سورت تلاوت کرنے کا حکم دیا؟ سورۃ کہف، سورۃ غاشیہ، سورۃ الاعلیٰ تو سورۃ کاف۔ تو یہ ہمارے 100 سے ابو MCQs ہیں۔ اگر اس ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔